اچھا، آج کل ایک ماڈرن ایرا کے طور پر سوشل میڈیا کا بڑا یوز کیا جاتا ہے، تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بیانات سن کر کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ نیکوکار بھی بن جاتے ہیں. تو یہ کوئی پیرامیٹر اگر دے دیا جائے آج کے ینگسٹرز کو، کالجز کے اسٹوڈنٹس کو، کہ کن کو سنا جائے، اور دوسرا یہ بتایا جائے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ جن کو ہم سن رہے ہیں وہ بالکل حق ہیں. جی میں بالکل نہایت اختصار کے ساتھ، ہمارے ویورز اگر نیوٹرل ہو کے غیر جانبدار ہونا شرط ہے. جس بندے نے یہ تعویذ گلے میں لٹکایا ہو کہ میں نہیں مانتا، بالکل اب اسے سمجھانا، کوئی واضح نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. غیر جانبدار ہو کے ایک لمحے کے لیے تمام فرقہ واریت کو سائیڈ پہ رکھیے، تمام اپنا روحانی مشرب ذوق سائیڈ پہ رکھ دیں. ہمارے نزدیک ہم کٹر سنی بریلوی ہیں. الحمدللہ. ہمارے نزدیک جو دین اسلام میں فائنل اتھارٹیز ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے اور مدینے والے آقا کا فرمان ہے. تو جو اب اس کے بعد کوئی محدث ہے، مفسر ہے، مترجم ہے، وہ معلم ہے، وہ مبلغ ہے، وہ خطیب ہے، وہ ادیب ہے، شاعر ہے، صوفی ہے، منطقی ہے، اگر اس کی تقریر، تحریر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت ہے دین ایکسیپٹیبل. بالکل. اگر تو مطابقت ہے قرآن و سنت سے پھر تو قبول ہے. اگر قرآن و سنت سے ذرہ بر متصادم ہے تو پھر وہ جتنی بھی بڑے مرتبے کا حامل شخص ہے، اس کا وہ کلام، اس کا وہ عمل، وہ محل نظر ہے. سو اس سلسلے میں ایک تو بات یہ رہے کہ ہمارے نزدیک جو معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے. بالکل. یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ جو بات کہی جاتی ہے نا جی، یہ کہانی کراتے ہیں، تو میں آپ کو بڑے دعوے سے عرض کرتا ہوں، یہ چیلنج کرنا اور ایسی مس لینگویج یوز کرنا جو ہمارے اسٹیجز پہ ہوتی ہے اور پھر دوسری طرف سے بھی ہوتی ہے، میں ان چیزوں کا قائل نہیں. دیکھیے قرآن پاک سے ہم فیصلہ کروا لیتے جی، صحیح، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. سوشل میڈیا کا جن اس وقت بلا شک و شبہ بے قابو ہے. بالکل. رافضیت، خارجیت، قادیانیت، مرزائیت، غامدیت اور سیکولرزم، لبرلزم، سوشلزم، دہریت، اور یعنی کہ اس قدر فتنے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس حوالے سے بڑی سینسٹیو ہو کے اس پر سوچنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان صحابہ میں موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہوگی. بالکل. فَإِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا، اب ہمیں کہتے ہیں جی وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی دستار باندھی ہے، اس نے بھی دستار باندھی ہے، ان کی بھی مسجد، ان کا بھی مسجد مدرسہ. میں آپ سے حضور کی حدیث عرض کرنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، اور فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا، جب تم ان میں اختلاف دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو تم پر بڑی جماعت کی پیروی لازم ہے. رکھیے دل پر ہاتھ اور اللہ کو گواہ بنا کر بتائیے، پاکستان سے لے کے مغرب تک اور پورے عرب و عجم کے اہل اسلام کے عقیدے کو غیر جانبدار ہو کے دیکھیے. اب آپ کو بہت سارے اختلافات نظر آ رہے ہیں. اب ہم نے حق تلاش کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے جو معیار ملا وہ یہ ہے، جو بڑی جماعت ہے تم پر ان کی اقتداء لازم ہے. تو اب بڑی جماعت میں تو آپ کو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نظر آئے گا. بڑی جماعت میں تو آپ کو غوث اعظم کے ادب کا نعرہ نظر آئے گا. بڑی جماعت میں آپ کو صحابہ کرام کی عقیدت و محبت نظر آئے گی. بڑی جماعت میں آپ کو اہل بیت اطہار کی مودت نظر آئے گی. فرقہ واریت ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے اگر ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ فیصلہ کر لیں. پوری امت میں عرب و عجم میں جو بڑی جماعت ہے، مکہ مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں. بالکل. بڑی جماعت جو ہے ان میں اہل بیت کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، سچی توحید پرستی، اتباع سنت. تو جہاں آپ کو یہ سارا کچھ نظر آئے، سمجھ لیں یہ وہی صاحبان حق ہیں اور صاحبان استقامت. الحمدللہ. آپ نے تو بڑے تھوڑے سے انداز میں اتنی بڑی بات سمجھا دی کہ اگر کوئی غیر جانبدار ہو کر اس کو سمجھے. ہم چیلنج نہیں کرتے لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے، اسے رد کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں. بالکل ایسے ہی جی، یہ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں. بالکل آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں. یہ مناظرانہ انداز نہیں ہمارا جو ہے نا جی، یہ درد مندانہ انداز ہے. الحمدللہ. جی بالکل. انداز بھی ایسا کہ اگلے کو بات سمجھ آئے. بالکل. یہ لاجیکلی، کیٹیگوریکلی، کامن سینس سے آپ غور و فکر کر کے خود فیصلہ کیجیے. کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت